شاہد خاقان عباسی صاحب بہت پریشان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ مینار پاکستان پہ ہونے چاہیے. سنائیے جی. افغانستان کو جو مسئلہ ہے اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں طے کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے. چودھری صاحب یہ ان کو تو نہیں ایسی بات کرنی چاہیے. انہوں نے تو وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، تو جب تک رہے اور سب کچھ بند کمروں میں ہی ہوتا رہا. بھائی کہنے میں کیا حرج ہے، جو منہ میں آئے کہتے جاؤ. جبکہ آپ نے کون سے قاعدے قانون پر عمل کیا؟ لوٹ مار کے علاوہ کون سا آپ کا قومی ایجنڈا تھا؟ اب آپ خود دیکھ لیں جی کہ کتنے کی چیز کتنے کو دی ہے. یہ میٹرو کا جو اورنج لائن کا ہاں جی کس کا قصہ آپ نے یوز کرنا ہے. 25 ارب ادھر، فلانا ادھر. ان کے بیٹے کو بھی اکاؤنٹ میں اربوں کی بقول نیب کے وہاں انٹریاں ہوئی ہوئی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے. ہاں، ان کو تو نیب والے تو بالکل بہت زیادہ پر امید ہے. اصل میں صابر شاکر صاحب، پرابلم یہاں یہ ہو گیا ہے کہ یہ رواج پڑ گیا ہے اور بڑھ گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے بڑی دو ٹوک اور حتمی فیصلے کیے کہ بھئی 1 مہینے میں کرنا ہے فیصلہ تو 3 مہینے میں کر لو. اس کو بھی 1 سال ہونے کو ہے اور انہوں نے فروری میں ریٹائر ہو جانا ہے. جی ہاں، تو یہ اسی طرح لٹک رہے ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. اور یہ 1300-1400 ارب روپیہ معمولی رقم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پیچھے اور لوگ ہیں جن کی طرف ابھی 13,000 میرا خیال ہوگی وہ صاحب ایک بات بتائیں، یہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس اور ہوا اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو عدم اعتماد کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن پہلے آپ عدم اعتماد کے لیے اپنا کارڈ وارڈ شو کریں. پیپلز پارٹی سے کہا. پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب پہلے گراتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا نہیں، پہلے چیئرمین سینٹ کو فارغ کریں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب آج کل کدھر ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی سن لیں، بریکنگ نیوز ہی کہہ لیں. وہ بڑے سخت غیر مطمئن ہے مسلم لیگ نون کے اندر کے حالات سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ نہ ان کو آن لائن مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ان سے خفیہ میٹنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے، نہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بلایا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو تقریباً پارٹی کے اندر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے. ہمارا یعنی بن بلائے مہمان کا سا کردار کر کے رکھ دیا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ان کا منصوبہ یہ ہے، ان کے بارے میں خبر یہ ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کو ای سی ایل سے نکال دیا جائے یا ان کے رکاوٹ نہ پڑی تو وہ لندن جا کے میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے اپنے لیے کوئی رول متعین کرائیں گے. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا پارٹی کے طور پر اکٹھے رہنا اور چلنا ممکن نہیں ہے، اور یہ پارٹی اگلے الیکشن میں بھی ہارے گی. اور جس طرح اس کا حشر ہوا ہے اے جے کے میں، تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور تیسرا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑیں گے اور دوسروں کو نہیں، اور ہماری بے عملی، بد عملی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت پی ٹی آئی کے بعد اگر کسی آپشن پر غور کیا جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. انہوں نے کہا ہماری وجہ سے، ہماری غلط پلاننگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی آگے آئی ہے اور ہم جو ہے پیچھے چلے گئے. اور ایک انہی کے حمایتی بندے نے آج سروے جاری کیا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں پی ٹی آئی 5 پوائنٹ آگے آئی ہے اور نون جو ہے نیچے آئی ہے. جیسے ابھی جی چودھری صاحب جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، جی آپ کی بات کوئی ہے رہتی ہے؟ جی وہ ایک اور ایڈ کر لیں کہ جو بائیڈن جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ ایک دن آپ جیت گئے. ان کا ان کی مقبولیت پہ اتنی کمی ہوئی ہے
کہ وہ 50% سے بھی نیچے آ گئے. صحیح. جی شہباز شریف صاحب کا ایک بات بتا دوں کہ وہ باہر تو ضرور جانا چاہتے ہیں لیکن وہ مشاورت کے لیے نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی آسان کروں جیسے نواز شریف صاحب نے کر لی ہے, اور وہ کہیں گے یہی کہ میں جا کے ذرا, کیونکہ آن لائن اور اسکائپ پہ وہ شاید فزیکلی کیا کہنا چاہیے پاؤں نہیں پڑ سکتے نواز شریف صاحب کے, تو جا کے وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ تو تمام کمیونیکیشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں آپ کوئی بھی اویل کر لیں. تو ان کا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ آئندہ انتخابات تک وہ باہر رہیں اور سال 1.5 سال 2 سال جو بھی ہے, تو اگر کوئی صورتحال بہتر ہوئی تو وہ واپس آ جائیں گے, ورنہ وہ وہیں میڈیکل گراؤنڈز پہ وہیں پہ ٹک جائیں گے. اور انہوں نے پاسپورٹ پہ اپنے ویزے بھی کچھ اور 2-4 ملکوں کے لگوا لی ہیں تاکہ جو نواز شریف صاحب کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اوور سٹے ہو گئے ہیں وہ, تو ان کو اوور سٹے نہ ہونا پڑے, اگر بارڈر پار کرنا پڑے تو واپس آ جائیں گے ایگزٹ اور انٹری کی مور لگوا کے. تو وہ یہ سارا بندوبست کر چکے ہیں. ایک سے ایک وہ آپ نے دیکھا ہے تصویر؟ جی ایک اور چیز صاحب. کون سی والی؟ یہ نواز شریف کے جو ان کی بیٹی کا بیٹے کی شادی تو میں ٹھیک ہے نا چوہے صاحب, نواز شریف لگتا ہے کہ وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں یا بہت ہی تو چوہے صاحب ادھر پریشان اور مایوسی کے عالم میں, کیونکہ باہر چور چور کے 10-20 بندے کہہ رہے ہیں جتنے بھی وہ نعرے لگا رہے تھے. وہ تو چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این وہ چلتا رہتا ہے, لیکن ٹھیک ہے خوشی کا موقع تھا, ان کی کیا نواسے کی شادی تھی اور بزنس پارٹنر ہیں سیف الرحمان پرانے کلیگ ان کی بیٹی کے ساتھ, تو وہ تو ایک چلتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی. تصویر تو دیکھیں نا آپ. ہاں تو تصویر اچھی ہے نا چوہے صاحب, اچھی تصویریں ہیں. نواز شریف کی تصویر دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں نواز شریف صاحب بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں. یہ صرف آپ کی کہاں, یہ صرف آپ کی نظر ہے, آپ پتہ نہیں کیوں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ میں مخالفین نے کی جو تصویر دیکھی ہے, آپ مخالفین کی نظر سے نہ دیکھیں. نہیں اس میں کیا مطلب بھائی کسی کی بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے. آپ میں نے کہا ایک دوسری تصویر ہے, آپ ان کو دیکھیں سیاست مسلم لیگ نواز کے امام کے طور پہ. ہوئے 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 تو پھر آپ بھی ہر وقت نا حسد کرتے رہتے ہیں. یعنی امام مسجد ہے؟ نہیں امام. اچھا ایک اور بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب چوہے صاحب خبر چلے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے اپنا سوشل میڈیا ونگ علیحدہ کر لیا ہے اور علیحدہ قائم کر لیا ہے, اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے بچیاں جو ہیں اور وہ آ گئے ہیں ان کے سوشل میڈیا ٹیم میں, اور اب وہ اگلی کمپین اسی ٹیم کے ذریعے ہی یہ کام کریں گے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں, مریم صفدر صاحبہ جانے اور ان کی ٹیم جانے, انہوں نے اپنا قائم کر لیا ہے. جگہ آپ بتا دیں کہاں پہ ہے. بال میں چیک کروں گا. آپ لاہور رہ کے گئے 1 ہفتہ, یعنی 3-4-5 دن, تو اس کا مطلب کافی خبریں آپ نے بھی اکٹھی کر لی ہیں. ہاں انہوں نے بالکل وہ ہیں جناب, سوشل میڈیا ان کا الگ ہو گیا, پوری ٹیم اور علیحدہ سیٹ اپ, علیحدہ نگران. لیکن ایک ایشو آ رہا ہے کہ پہلے تو تنخواہیں دی جاتی تھیں سرکاری محکموں سے, اب ان کو تنخواہیں کون دے رہا ہے یہ چوہے صاحب آپ نے بتانا ہے. 1-2 دن آپ کے پاس ہیں, ذرا چیک کر لیں کیسے بتانا ہے. ایک اور بھی چوہے صاحب آگے ایک اور خبر کی طرف چلیں. جی خبر یہ ہے چوہے صاحب, وہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.